اس کلپ میں غامدی صاحب عدت کے اندر دوسرے نکاح کو جائز قرار دینے کے لیے جو آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ شرعاً عقلاً بالاجماع اور بالاتفاق غلط ہے۔ عدت کی حالت میں دوسرا نکاح کرنا یا نکاح ہونا، تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے توجیحات پیش کی، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اگر اپنے علم سے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ذرا اس پہ وضاحت کریں۔ عدت کو سمجھ لینا چاہیے وہ چیز کیا ہے، یعنی جس وقت کسی خاتون کو طلاق ہوتی ہے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا معاملہ نہ ہو۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استبراء رحم۔ عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے، یعنی اس عورت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہے، کیونکہ مرد کے پیٹ میں تو بچہ نہیں ہوتا، عورت سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اگر طلاق ہے تو 3 مہینے، اگر شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن انتظار کرے۔ کس لیے انتظار کرے؟ اس لیے انتظار کرے کہ اگر بچے کا کوئی اندیشہ ہے تو صورتحال بالکل واضح ہو جائے۔ یہ جو اب آپ کے پاس جدید ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو اس زمانے میں تھے نہیں، تو اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی وضاحت کی گئی۔ دیکھیے اس کو کس طرح قرآن واضح کرتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اب کیا وہ پھر بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی؟ تو فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ جس مقصد کے لیے پابندی لگائی گئی تھی اب اس میں کوئی شبہ کا امکان باقی نہیں رہا، تو اس لیے فرمایا کہ جب وضع حمل ہو گیا تو عدت بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا، اور یہ سب قرآن میں ہے، یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ شوہر کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس میں کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ سوال اس وقت بہت شدت سے مدینے میں پیدا ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سے رسول اللہ کی شادی یا نکاح کا اعلان کر دیا طلاق کے فوراً بعد۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، عدت تو ابھی گزری نہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی، ملاقات اگر ہوئی نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں۔ اسی طرح جن خواتین کے ہاں ایام کا مسئلہ ہو گیا، ان کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا، ان ارتبتم، اگر کوئی شبہ ہے تو پھر اس 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن گزارنے چاہیے۔ اگر عمر کے لحاظ سے، ایام کے لحاظ سے کوئی شبہ ہی باقی نہیں ہے تو آپس میں مل کے طے کر لیں، پھر کوئی عدت نہیں۔ اس لیے اس کو اتنا فتنہ نہیں بنانا چاہیے جس طرح ہمارے ہاں لوگ بناتے ہیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان طے ہونے والا ایک معاملہ ہے، اور اس کا اصول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر عورت کے بارے میں پورا اطمینان ہے، فریقین مطمئن ہیں، طلاق دینے والا شوہر بھی مطمئن ہے، باقی لوگ بھی مطمئن ہیں کہ کوئی بچے کا امکان نہیں ہے، تو پھر کوئی عدت نہیں۔ آرگومنٹ میں بنیادی مغالطہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے استبراء رحم یعنی عورت کے رحم میں بچے کے امکان کو عدت کی اصل علت قرار دیا ہے کہ اگر عورت کے رحم میں بچے کا امکان نہیں ہے تو عدت بھی نہیں ہے۔ جب غامدی صاحب کے نزدیک یہ عدت ہی نہیں ہے تو غامدی صاحب کے نزدیک اس میں دوسرا نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اب ہم غامدی صاحب کے اس مغالطے کا تجزیہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، استبراء رحم کو غامدی صاحب نے جو عدت کی علت قرار دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں استبراء رحم کو عدت کی اصل علت کے طور پر کہاں بیان کیا گیا ہے؟ آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اکابرین امت نے استبراء رحم کو غامدی صاحب کی طرح عدت کی اصل علت کے طور پر کیوں بیان نہیں کیا؟ نمبر 2، جب عورت کے رحم میں بچے کا امکان کا معاملہ پہلے ہے سے ہی حل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی عورت کی عدت باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ استبراء رحم کو عدت کی علت بنانا یا اصل وجہ قرار دینا ایک غیر صحیح عمل ہے؟
نمبر 3، اگر مرد اور عورت کا نکاح ہوا، دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہوئی لیکن ہم بستری نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، جسے اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے، اب اس صورت میں عورت کے رحم میں بچے کا امکان بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس عورت کی 3 حیض عدت مقرر کی گئی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غامدی صاحب کا یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ اگر بچے کا امکان نہیں ہے تو عدت بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، جس عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے اس کو بچہ ہونے کا امکان بھی نہیں ہوتا، ایسی عورت کی شریعت میں عدت 3 حیض نہیں 3 مہینے ہوتی ہے۔ اب برات رحم تو اس عورت کی واضح ہے کہ حیض بھی نہیں آتا اور بچہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اس عورت کی عدت مقرر کی گئی ہے، اور 1 مہینہ بھی نہیں 3 مہینے مقرر کی گئی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ غامدی صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر بچے کا امکان نہیں ہے تو عدت بھی نہیں ہے۔ باقی لوگ بھی مطمئن ہیں کہ کوئی بچے کا امکان نہیں ہے تو پھر کوئی عدت نہیں، کیونکہ اس صورت میں بچے کا امکان بالکل نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس عورت کی 3 مہینے عدت مقرر کی ہے۔ اب سورہ طلاق کی اس آیت نمبر 4 کے حوالے سے غامدی صاحب ایک اور مغالطہ دیتے ہیں ان ارتبتم کے الفاظ سے۔ ان ارتبتم اگر کوئی شبہ ہے، ان ارتبتم اگر کوئی شبہ ہے، کہ اگر تم کو شبہ ہے، لیکن یہاں وہ شبہ کی مراد واضح کیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ ان ارتبتم سے عورت کے رحم میں بچے کا شبہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان کے ذہن میں آنے والا یہ شبہ مراد ہے کہ جس عورت کو حیض ہی نہیں آتا تو اس کی عدت کیسے شمار کی جائے گی، کیونکہ عدت تو حیض سے شمار کی جاتی ہے۔ تو ان ارتبتم سے قرآن نے اس شبے کی طرف اشارہ کر کے اس کا جواب دیا فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت ہے 3 مہینے۔ نمبر 5، استبراء رحم کو قرآن و حدیث میں کہیں بھی عدت کی اصل علت قرار نہیں دیا گیا، بلکہ بعض لوگوں نے جو عدت کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، مثلا احترام عقد نکاح، رفاقت اور حسن وفا کا تقاضا وغیرہ، استبراء رحم بھی ان مختلف حکمتوں میں سے بیان کردہ محض ایک حکمت ہے، اور مستقبل میں یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ عدت کی مزید حکمتیں بھی بیان کریں۔ اب لوگوں کی طرف سے بیان کردہ ایک حکمت کو لے کر اسے اپنی طرف سے قرآن و حدیث میں بیان کردہ ایک مسئلے کی شرعی علت بنانا، پھر اس غلط علت کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ اگر عورت کے رحم میں بچے کا امکان نہیں ہے تو یہ عدت ہی نہیں ہے، دراصل یہ پورا طرز استدلال ایک مغالطہ ہے۔ فلسفے کی اصطلاح میں اس فیلسی کو نان کازا پرو کازا فیلسی کہا جاتا ہے، اردو میں اسے کہتے ہیں علت کاذبہ کا مغالطہ، کہ جو علت نہیں ہے اسے علت بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 6، جب غامدی صاحب کا پورا آرگومنٹ شرعاً بھی اور عقلاً بھی ایک مغالطے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ استبراء رحم عدت کی شرعی علت ہی نہیں ہے اور اسے علت بنانا نان کازا پرو کازا فیلسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت استبراء رحم کی وجہ کے بغیر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ شرعاً عدت ہی ہوتی ہے، لیکن اسے عدت تسلیم نہ کرنا اور اس میں دوسرے نکاح کی اجازت دینا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر عدت کے اندر نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، عورت کو صاف الفاظ میں پیغام نکاح بھجوانے سے بھی منع کیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جس آدمی کو علت اور حکمت کا فرق ہی پتہ نہیں، وہ آج محقق اسلام بنا ہوا ہے اور لوگوں کو دین سمجھا رہا ہے۔